اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین نے یہ جو قربانی کا دن عطا فرمایا ہے اور مہینہ عطا فرمایا ہے، اور قربانی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور جن بھائیوں کو قربانی کرانی ہے ان کو یہ فکر کرنی ہوگی کہ ہماری قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے لیے ہمیں گوشت کو اللہ کے لیے ان غریبوں تک پہنچانا ہے اور ان رشتہ داروں تک پہنچانا ہے جہاں وہ گوشت زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اور قربانی کے جانوروں کو احتیاطاً کھانے پینے اور پانی کا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے قربانی کرنی ہے کہ اللہ قبول فرمائے۔ یہ جانور ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے، اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ ہم نے اللہ کے راستے میں یا اپنی زندگی کو دین میں لانے کے لیے کیا قربانی دی ہے، اور اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں کہ اس کو ہماری قربانی سے تکلیف نہ ہو، یعنی کہ کوئی ایسی چیز، ایسی گندگی نہ ہو اور ایسی تکلیف دہ چیز نہ ہو جس کے ذریعے سے راستہ چلنے والوں کو تکلیف ہو۔ مناسب جگہ قربانی کرائیں، اور قربانی کے کرانے کے بعد جو اس طریقے کی گندگی کی چیزیں ہیں انہیں زمین میں دفن کر دے تو بہتر ہے، اور ہو سکے تو اپنے گھر میں گڈھا کر لیں اور قربانی کے جانور کا خون اسی گڈھے میں بہے اور اسی میں اس کو مٹی میں دفن کر دیں، نالی وغیرہ میں نہ بہائیں، کوشش کریں۔ ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ جس جانور کی قربانی وہ کرا رہا ہے، یعنی کہ جو قربانی کے قابل ہیں، بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے فرمایا کہ اتنے اللہ تعالیٰ اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، اور بہت سارے فضائل ہیں قربانی کے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دے دی کہ قیامت تک کے سنت ابراہیم جاری اور ساری رہے گی۔ کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے اس کو ذبح کریں، دعا پڑھیں، دعا قربانی کی یاد ہو تو بہت بڑھیا ہے، نہیں یاد ہو اس کو یاد کر لیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اسی کے آگے تک کی دعا ہے۔ آپ قربانی کی دعا، اور یہ بھی بات آتی ہے کہ بھائی ایک ایک دو دو بوٹی نہ دی جائیں، کسی کی اگر قربانی کا گوشت آپ دینے جا رہے ہیں تو کم از کم پاؤ بھر گوشت کو دیں تاکہ وہ پکائے اور آپ کو دعا دے، نہ کہ ہر ایک سے کہے کہ ہم کو 2 بوٹی دے گئے تھے اور یہ معاملہ ہے، قربانی تو کرا لی اور 2 بوٹی دے گئے تھے، اس طریقے سے کام نہ کریں، بلکہ پاؤ بھر گوشت کم سے کم جس کو بھی دینے جا رہے ہیں تو پاؤ بھر گوشت آپ سے دیں، باقی آدھا کلو دے دیں، 1 کلو دے دیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن کم سے کم پاؤ بھر گوشت دیں، اور خاص کر کے اپنے لیے متعین کر کے بوٹیاں چھانٹ کے نہ رکھیں، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی کے گوشت کی بوٹیاں اپنے لیے رکھی تو تھیں اپنے لیے، لیکن وہ سڑ گئیں اور پھینکی گئیں۔ اس لیے آپ بالکل احتیاط کیجئے اور قربانی کا گوشت
اللہ کے لیے بٹوائیے، اپنے لیے بھی رکھیے، لیکن چھانٹ کر گول گول بوٹی اور روکھی روکھی بوٹی اس طریقے کا کام بالکل نہ کریں، اور اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب جو باتیں کہی گئی اس میں غلطی کو تو اس کو معاف فرمائے، اور اچھے سے اچھے طریقے پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کی قربانیاں اللہ قبول فرمائے، اور اللہ ان غریبوں تک کے آپ کا گوشت پہنچائے جہاں تک کہ جہاں مہینوں ہو جاتے ہیں گوشت نہیں بنتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، مستحق تک کے چیزیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا علی الحمد للہ رب العالمین۔